کیا آپ اس بیماری میں تو مبتلا نہیں؟ آپ اگر اس بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ ٹیسٹ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ضرور کیجیے، اور اس کا علاج بہت ضروری ہے، اور یہ باطنی بیماریوں کا علاج کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اپنے اس شان اسلام چینل پر ایک ایسے مرض کے بارے میں جو کہ یوں کہہ لیں کہ گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، اس سے پہلے بھی میں یہ واقعہ بتا چکا ہوں اور اس کے حوالے سے بات ہو چکی ہے ہمارے اسی چینل کے اوپر کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم، جو سب سے پہلا گناہ ہوا، اس کا سبب بھی جو ہے وہ حسد بنا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر، کسی بھی مسلمان کے پاس دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس سے زائل ہونے کی خواہش کرے اور اپنے بارے میں گمان کریں کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں اور یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حسد کو بیان کیا ہے۔ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسد کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث طیبہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ تو ناظرین کرام، یہ حسد ایک ایسا مرض ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلا جرم کروایا، سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ اسی حسد کے بنیاد پر ہوا۔ جی ہاں، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل کو قتل کیا گیا، قابل نے جو کہ آپ کے سگے بھائی تھے، حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر سمت جو ہے وہ حسد عام ہے، اور اگر آپ اس کو آزمانا چاہیں کہ یہ حسد ہم میں تو نہیں، یہ حسد کی بیماری ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، کہیں ہم تو اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں، تو یہ چھوٹا سا ایک ٹیسٹر ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو آزمائیں اور اس سے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ٹیسٹر اپنے ذات کے لیے ہے، ہم کسی اور کو جانچنے کے لیے، کسی اور کو پرکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں یہ گمان کریں گے کہ وہ حسد کر رہا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے ہم جان سکے کہ سامنے والا حسد میں مبتلا ہے۔ لیکن علماء نے جو علامات بتائی ہیں، ان علامات کا خلاصہ کرتے ہوئے میں ایک ٹیسٹر آپ کو بتاتا ہوں۔ عام طور پر جب آپ کسی ایک شعبے سے وابستہ ہیں، کسی انجینئر کے سامنے دوسرے انجینئر کا تذکرہ کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے کیسے تاثرات آتے ہیں۔ اگر وہ تاثرات منفی ہیں، نیگیٹو ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ سامنے والا شخص جو ہے حسد میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے کسی ڈاکٹر کے سامنے دوسرے ڈاکٹر کا تذکرہ ہو جائے، کسی دکاندار کے سامنے دوسرے دکاندار کا تذکرہ ہو جائے، تو پھر اس کی برائیاں جو شروع ہوں گی، اس کے کپڑے کی برائیاں شروع ہوں گی، اس کے مال بیچنے اور اس کے جھوٹ بولنے اور اس کے جو دھوکہ دینے کی باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک حسد کی علامت ہے کہ بندہ اپنے شعبے میں کسی اور کو یا اپنے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا تذکرہ جو ہے سننا پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے علماء کے درمیان بھی چیز جو ہے رائج ہے، پائی جاتی ہے کہ اگر ایک عالم، مشہور عالم کے سامنے کسی دوسرے عالم کا تذکرہ کر دیا جائے، یا دونوں ہی مشہور ہوں اور ایک کا تذکرہ ایک کے سامنے کر دیا جائے، تو پھر اس کے لیے منفی تاثرات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس مسئلے پہ یوں کہتا تھا، اس کو تو فلاں چیز نہیں آتی تھی، اس کو تو فلاں چیز نہیں آتی تھی۔ اسی طریقے سے کسی پیر صاحب کے سامنے دوسرے پیر صاحب کا تذکرہ ہو جائے تو پھر تو یوں کہہ لیں کہ ظلم عظیم ہو جاتا ہے، اور پھر شریعت و طریقت کے جو تانے بانے بنے جاتے ہیں کہ دوسرے کو تو سمجھو شریعت سے بھی اور طریقت سے بھی خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے نگیٹو یعنی منفی پہلوؤں کو بیان کرنا، یہ یقین جانیے کہ یہ حسد کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ 100% تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ بولیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی واقعی اس میں ساری چیزیں، ساری عیب پائے جاتے ہوں، اور اگر کسی میں حقیقتاً یہ عیب موجود بھی ہے تو آپ کو شریعت نے یہ حق تو نہیں دیا کہ آپ سر عام لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب دنیا میں چھپائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا عیب جو ہے چھپائے گا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے عیب کو چھپانے کی، عیب جو ہے نہ بتائے جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو حقیقت میں عیب ہیں بھی یا تہمت ہیں، یہ آپ کی حسد کی علامت ہے۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا
اگر آپ کسی ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کسی کے سامنے جو کہ مشہور ہے یا اس کے ہم شعبے میں ہیں اور وہ پھر اس کے منفی تاثرات دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہے۔ اور یہ اگر کبھی ہم سے بھی ہوا ہو، یعنی کبھی آپ نے بھی ایسا کیا ہو کہ آپ کے سامنے کسی کا تذکرہ ہوا اور آپ نے فوراً اس کی جو ہے نا برائیاں خامیاں بیان کرنا شروع کر دی ہوں، تو یاد رکھیے کہ آپ کی بھی حسد کی علامت ہے اس شخص سے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا کرنا کیا ہے کہ اگر حسد ہے تو حسد کا علاج کیا ہے اور اس کے نقصان اور اس کے احکامات کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد کا خیال آئے اور اس پر وہ عمل بھی کرتا چلا جائے، تو یہ جو ہے کہ نام ہے ایسا اظہار کرنا یا ایسا کام کرنا جو حسد کی بنیاد پر ہو، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ ایسا مطلب کام ہے کہ بندہ اس میں حرام کا مرتکب تو ہوگا، لیکن اس سے جہنم کا راستہ بھی کھلتا چلا جائے گا کہ بندہ گناہوں میں پڑتا چلا جائے گا۔ حسد جو ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنے بھائی مسلمان بھائی سے دور کر دے گا۔ آپ کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت آ جائے گی، بدگمانی آ جائے گی، یوں طرح طرح کے گناہوں کے راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ جس کے لیے آپ کے دل میں برا خیال آ رہا ہے، کاروباری وجہ سے ہے، شعبے کی وجہ سے، فیلڈ کی وجہ سے ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ عمومی طور پر کاروباری اور یوں کہہ لیں کہ شعبہ جات کی بنا پر جو ہے وہ حسد جو ہے وہ جنم لیتی ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کاروباری وجہ سے اگر آپ حسد میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما اور اس کے وسیلے سے میرے رزق میں بھی برکت عطا فرما۔ اگر شعبے کی وجہ سے، اس کے ہنر کی وجہ سے اگر آپ حسد میں مبتلا ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں، ہنر میں برکت عطا فرما اور اس کے وسیلے سے میرے علم و عمل اور ہنر میں بھی برکت عطا فرما۔ اسی طرح آل و اولاد کی وجہ سے بھی، کسی کی اولاد زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو لوگ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص کے آل و اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اس کے آل اولاد کی بھی حفاظت فرما، اس کے آل اور اولاد کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما اور اس کے وسیلے سے ہماری بھی آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، ان کو بھی علم و ہنر عطا فرما۔ تو جس وجہ سے آپ کے دل میں حسد ہو اس کے لیے آپ وہی دعا کریں گے تو انشاءاللہ حسد جیسی بیماری سے، جو کہ ایک ناسور ہے، طرح طرح کے گناہوں کو جنم دینے والی بیماری ہے، انشاءاللہ آپ اس سے نجات پا جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب تک آپ کو معلومات نہیں تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملا ہوگا، یا آپ نے جو ہے کہ نام حسد کیا ہے تو آپ کو اس کا عذاب نہیں بھگتنا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ حسد کیا ہے تو اس کی جو وعیدیں ہیں، جو اس کی سزا ہے، یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے۔ جب تک آپ اس سے توبہ نہیں کریں گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو سچے دل سے پہلے توبہ کریں اور آئندہ حسد نہ کرنے کا عہد کریں، اور پھر اگر دوبارہ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا علاج کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔